کی ہے اور جس کی وجہ سے ملک سے بھاگ گئے تھے، ان کو اسپیشل لایا گیا اور دوبارہ اسلام آباد تعینات کیا گیا. اور اسلام آباد کے اندر پچھلے 1 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ پولیس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرنا. آپ سب اسلام آباد سے، آپ سب اسلام آباد کو کور کرتے ہیں، آج اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. اسلام آباد پولیس ایک رول ماڈل تھی پورے پاکستان کی پولیس کے لیے. ایک اس کو فرینڈلی پولیس کہا جاتا تھا، جس کا پولیسنگ جو دنیا میں تصور ہے پولیسنگ کا، وہ فراہم کرتی تھی اسلام آباد کے باسیوں کو. پر جب سے یہ آئی جی صاحب اسلام آباد میں تعینات ہوئے ہیں، 25 مئی سے لے کے 25 مئی، 28 فروری اور تیسرا فیز جو 6 مئی کو تھا، 1350 لوگوں کے اوپر FIR کاٹی گئی ہے. 1350 لوگوں کے اوپر. پہلے فیز میں 104 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، دوسرے فیز میں 509 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور تیسرا جو کل ہوا ہے کل ملا کے 61 لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہوا ہے. ابھی ڈی سی پرمیشن نہیں دے رہا، اس کے پاس نے پینڈ کیا ہوا ہے، ابھی فیصلہ نہیں دیا. اور آئی جی صاحب، آپ کس قانون کے تحت عام لوگوں کے گھروں میں جا کے زبردستی گھستے ہیں؟ آپ کے پاس سرچ وارنٹس نہیں ہوتے. آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، کل کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ان خواتین کی ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ جب بندے وہاں نہیں ملتے، آپ کن کو پکڑتے ہیں؟ ان کے رشتہ داروں کو. رشتہ دار نہیں ملتے، آپ بچوں کو پکڑتے ہیں. بچے کی ایج کیا ہے؟ کوئی 8 سال کا، کوئی 12 سال کا، کوئی 16 سال کا. اگر اس پہ بھی بس نہیں چلتا، آپ ان کے والدین کو پکڑتے ہیں، بزرگ خاندان والوں کو پکڑتے ہیں، عورتوں کو پکڑتے ہیں. کبھی اسلام آباد کی ہسٹری میں یہ جبر، یہ تشدد ہم نے نہیں دیکھا. اور یہ آئی جی صاحب بڑے فخر سے یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ جب کہتے ہیں ایک محاورہ ہے کرائم پیز کرائم ڈبلز، کیونکہ پھر آپ کو 17 امتیاز ملتا ہے. آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ اور شیئر ہوتے ہیں. اس وقت ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر یہ تشدد ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ان کا اپنا کام ہے، جو میں نہیں کہہ رہا، جو ان کے اپنے میڈیا کو جو انہوں نے ٹکرز دی ہیں، خبر دی ہے، اس کے تحت 1 سال میں 1.5 ارب مالیت کی گاڑی چوری ہو چکی ہیں. 1.5 ارب مالیت کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود پولیس کہہ رہی ہے. اسلام آباد میں قتل ڈکیتی 550 وارداتیں ہو چکی ہوئی ہیں. صرف پچھلے 1 ہفتے میں اسلام آباد جیسے شہر میں 6 قتل ہو چکے ہیں. اگر ہم سال نکالیں تو 50 سے زیادہ قتل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں. کیا اشر کر دیا؟ کیا ہمیں ایسا آئی جی چاہیے؟ کیا ہمیں ایسی پولیس چاہیے؟ ہم تو کہتے تھے کہ پنجاب کی پولیس گلو باٹا ہے. ہم تو کہتے تھے کہ زرداری نے بہادر بچے پالے ہوئے ہیں سندھ کے اندر. آج آپ نے 1 سال میں اسلام آباد پولیس جو رول ماڈل تھی اس کو بھی تباہ کر دیا. اس آئی جی کے نیچے ہمیں اسلام آباد میں ایسے آئی جی نہیں چاہیے. ہمیں اسلام آباد میں ناصر آفتاب جیسے آئی جیز نہیں چاہیے. ہمیں اسلام آباد میں ناصر آفتاب جیسی پولیس نہیں چاہیے. ہمیں وہ پولیس چاہیے جو ہماری حفاظت کر سکے، جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے، جو ہمارے گھر کو پروٹیکٹ کر سکے، ہماری فیملی کو پروٹیکٹ کر سکے. اگر آپ اس طرح کنٹینیو کریں گے، ہم کنٹیمپٹ میں جا چکے ہوئے ہیں اس آئی جی کے خلاف، سیکٹری انٹیریئر کے خلاف، منسٹر انٹیریئر کے خلاف اور ڈی سی کے خلاف. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. آج میں دوبارہ ایک اور پٹیشن کر رہا ہوں، کیونکہ ہم 14 کو دوبارہ اسلام آباد اور پورے پاکستان کے اندر، جس طرح پہلے 4000 پوائنٹس پہ پاکستان کی تحریک انصاف اور عوام نکلی تھی، 14 کو دوبارہ اظہار یکجہتی شو کر رہے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے لیے، پاکستان میں رول آف لاء کے لیے، پاکستان میں سپریم کورٹ کے لیے. اگر آئین ختم ہو جائے گا جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو بنانا ریپبلک بن جائے گی. وہ ویسے بنانا ریپبلک سے چینج کر کے انہوں نے پائن ایپل ریپبلک تو بنا ہی دی ہے، پر اس سے بھی یہ آگے نہ چلے جائے. تو آپ سب سے توسط سے میں اس گورنمنٹ کو، اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لوگ باہر آنے سے نہیں رکیں گے. لوگ اس مہنگائی کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اس تشدد کے خلاف نکلیں گے. اور جب عمران خان صاحب کال دیں گے، پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے اور اپنے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. ہماری خواتین جو کہ جن پہ تشدد ہوا ہے، ان سے بھی پوچھ لیں ان کے ساتھ ہوا کیا پولیس میں.